تو سب سے پہلا کام زبان کے سلسلے میں یہ ہے کہ انسان زبان کو قابو میں رکھے. یہ نہیں کہ جو بھی جی میں آیا وہ زبان سے نکال دیا بول پڑے. یہ سوچے کہ جو بات بولنے جا رہا ہوں اس کا کہیں گناہ تو نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ جو بات بولنے جا رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. اگر فائدہ نہیں ہے تو بھی وہ لغو ہے. اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے در حقیقت جب ایک مرتبہ دل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے دلوں میں یہ احساس پیدا فرما دے کہ لمحات زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھے ہیں، ایک ایک لمحہ اس کا بڑی دولت ہے، بڑا قیمتی ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک ایک لمحہ نعمت، اور یہ لمحات گزر رہے ہیں، ہر پل ہر لمحے انسان کی عمر گھٹ رہی ہے. جتنی مہلت لے کر آیا ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور نہ جانے کس وقت بیٹھے بٹھائے انسان کو بلاوا آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جائے. تو اس سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے لمحات کی قدر ہو اور اس کی قیمت پہچانے، اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی کوشش کرے اور بلا وجہ بے فائدہ کاموں سے اس کو بچائے. اللہ تعالیٰ جب یہ قدر و قیمت پیدا فرما دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں زبان بھی قابو میں آ جاتی ہے. پھر آدمی بولتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا یا بے فائدہ بات تو نہیں ہو رہی. یہ ساری بات سارا احساس پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر پہچاننے سے، اور اس بات سے کہ اللہ جل جلالہ ہر وقت موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر قول و فعل کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس میرا ہر قول و فعل ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ جو فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو معنی یہ کہ جو لفظ بھی زبان سے نکالتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے ریکارڈ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں اڑ کے ختم ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہاں جا کر اس ایک ایک فعل کا ایک ایک قول کا جواب دینا ہوگا کہ کس مصرف میں تم نے خرچ. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے اس کا سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیے ہیں. تو اس میں ایک یہ ہے ان شبابہ فیما ابلاہ، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے جوانی دی تھی تو اس کو جوانی کو تم نے کس چیز میں بوڑھا کیا، یعنی کس کام میں جوانی خرچ کی، اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو کس کام میں خرچ کرنے کے معنی کیا ہے؟ جوانی کی اتنی بڑی سال کی مدت ہے، اس کا ایک ایک پل تم نے کس کام میں گزارا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کے اس کا جواب دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس وقت گزر گیا سو گزر گیا، منہ سے بات نکل گئی سو نکل گئی. وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہے، اور اس کا جواب بھی دینا ہوگا کہ کس وقت کیا جملہ کیا لفظ تم نے منہ سے نکالا تھا، اور وہ کس حد تک درست تھا اور کس حد تک فائدہ مند تھا، کس حد تک بے فائدہ تھا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ احساس پیدا فرما دے ہم سب کے اندر. راقب اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھنے کا مراقبہ کرو تو تجدہ تجاہک. تو اس مراقبے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے. تو یہ مراقبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے کا، اس کے دیکھنے کا، اس کے سامنے جواب دہی کرنے کا مراقبہ کے معنی یہ کہ کثرت سے یہ تصور دل میں پیدا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری باتیں سن رہا ہے. قرآن کریم بھرا ہوا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، ہر بات سنتا ہے ہر بات دیکھتا ہے. تو اس کا مراقبہ کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو جب یہ احساس اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں تو پھر بندے کا ایک ایک قول میں ٹھٹک پیدا ہو جائے. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ کے معنی ہے خلش پیدا ہو. خلش یعنی ٹھٹک، یعنی ہر مرحلے پر آدمی، ہر اقدام پر، ہر بات پر آدمی کے دل میں یہ خلش پیدا ہو کہ جو بات میں کر رہا ہوں یا جو کام میں کر رہا ہوں یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے. یہ احساس دل میں پیدا ہو جانا، اس کا نام ہے تقویٰ. اور وہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراقبے سے کہ میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں، میری باتیں وہ سن رہے ہیں، میرے ہر کام کو وہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ان کا جواب دینا ہے. یہ باتیں، یہ کثرت سے جب آدمی یہ باتیں سوچتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ احساس رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہوتا ہے جیسے نگاہ کے سامنے ہے. راقب اللہ تجدہ تجاہک، اس کو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے. www.darsequran.com